بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دودھ میں ملاوٹ نہ کرنے کا انعام۔ یہ کویسٹن بہت امپورٹنٹ ہے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرنے کا انعام۔ تو جانتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرنے پر کون سا انعام ملا اور کس کو انعام ملا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھک کر ایک دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آدھی رات ہو چلی تھی کہ سناٹے میں ایک خاتون کی آواز آئی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی جان کیا آپ کو نہیں پتہ آج امیر المومنین نے کیا حکم دیا ہے؟ ماں نے پوچھا کیا حکم دیا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا، انہوں نے ایک منادی کے ذریعے سے اعلان کروایا ہے کہ دودھ میں پانی کی آمیزش نہ کی جائے۔ ماں نے کہا، بیٹی اٹھو، جا کر دودھ میں پانی ملا دو، تم جہاں ہو وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ ان کا منادی۔ بیٹی بولی، امی جان میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی کہ لوگوں کے سامنے تو میں امیر المومنین کی اطاعت کروں اور تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اور مزید کہا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عُمَرَ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا۔ ترجمہ، اور اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ وہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری و امانت داری سے بہت مسرور اور متاثر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے غلام کو حکم دیا، اسلم، اس گھر کے دروازے پر کوئی علامت یا نشان لگا دو اور یہ جگہ اچھی طرح پہچان لو۔ پھر وہ گشت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کو حکم دیا کہ رات والی جگہ پر جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ بات کہنے والی کون ہے اور جس سے یہ بات کہی گئی وہ کون ہے، اور کیا ان کے یہاں کوئی مرد ہے۔ جب اسلم اس جگہ پہنچا تو پتہ چلا کہ لڑکی کنواری ہے اور دوسری عورت اس کی ماں ہے اور ان کے یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ اسلم نے واپس لوٹ کر ساری تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور سب کو جمع کرنے کے بعد فوراً فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو نکاح کی خواہش ہے؟ تو آپ کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان میری کوئی بیوی نہیں، آپ میرا نکاح کر دیجئے۔ یوں حضرت عمر نے اس لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھجوایا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بچی عطا کی۔ وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کا نکاح حضرت عبدالعزیز سے ہوا۔ اللہ نے انہیں ایک بہت ہونہار نیک صالح بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عمر رکھا گیا، جو تاریخ اسلام کے افق و درخشاں ستارے کی مانند حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمرہ تھا ایک نیک اور متقی لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ یہ واقعہ تاریخ کی متعدد کتب میں مذکور معروف ہے۔ دیکھیے تاریخ عمر بن خطاب، تالیف علامہ ابن جوزی، حوالہ نزہۃ المجالس و احیاء العلوم۔ فائدہ، دیکھو بھائیو، اللہ کا دھیان نصیب ہو جانا ایک عجیب دولت ہے۔ اس کی برکت سے انسان بڑے بڑے گناہوں اور نافرمانی کے کاموں سے بچ سکتا ہے، اور پھر ایک شخص اس طرح دین پر جم جانے سے
دوسروں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور لوگ بھی اس شخص کی طرح کامیاب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو خوشبو پھر بھی خوشبو ہے، پھیلتی ضرور ہے۔ ہم بھی اپنا کردار صحیح کر لیں تو اللہ پاک ہم سے خوش ہو کر دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا، اور ہمارے اعمال و اخلاق کی خوبی کی وجہ سے دوسروں کو بھی دین کی طرف متوجہ فرمائے گا۔ تو ناظرین گرامی، دوسرے دن ہمارا جو عنوان ہوگا گناہوں کی چوکٹ چھوڑ کر رب کی جنتوں میں چلا گیا۔